الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اس سے توبہ و استغفار کرو، اور اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن تم اس سے ملنے والے ہو۔ دینی بھائیوں، بے شک اس ملک میں یعنی مملکت سعودی عرب میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں و رحمتیں جاری و ساری ہیں، جن پر حاکم و محکوم، مرد و عورت اور مقیم و مواطن پر اللہ کا حمد و شکر بجا لانا ضروری ہے۔ شکر بجا لانے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور کفر و ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس ملک میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ وحی و ایمان کی سرزمین ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اس ملک میں حرمین شریفین ہیں، یہاں شریعت کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے، یہاں اسلامی و سلفی عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور جس پر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا، ایسا صحیح عقیدہ جو افراط و تفریط اور تعویل و تحریف سے محفوظ ہے۔ یہاں علم و عمل، توحید و اتباع اور عبادت و بندگی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اس آخری زمانے میں شرک و بدعت، توہم پرستی و خرافات اور عقیدہ و عمل کے فساد و بگاڑ سے محفوظ رکھا ہے، جس سے اکثر اسلامی ممالک دوچار ہیں۔ پس مملکت سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں سب سے زیادہ کتاب و سنت سے قریب ہے، اور جس قول و عمل اور عقیدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اس سے قریب ہے۔ اس لیے روئے زمین کے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس ملک سے محبت کرے، اس کا دفاع کرے اور اس کی ہم آہنگی کو برقرار رکھے، فرقہ وارانہ وابستگیوں، قبائلی و علاقائی اور جماعتی و گروہی تعصب سے دور رہے، اور افواہوں پر کان نہ دھرے جس کو فتنہ و فساد کے مبلغین پھیلاتے ہیں، جو اپنے ملک اور بہت سے مسلم ممالک میں جنگ و جدال اور قتل و تباہی اور بدامنی پھیلانے کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور ان کے لوگ خوف و دہشت کی آگ میں لپٹے ہوئے ہیں اور امن و سلامتی سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن و سنت کے فیصلے کن نصوص سے روگردانی کی وجہ سے ہے۔
میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی حفاظت کا عمومی اصول یہ ہے کہ حاکم اور محکوم ان میں سے ہر ایک اللہ کی توحید اور اس کے قانون کے مطابق حکومت کرے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے اور مسلمانوں کے ائمہ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے۔ نعمتوں کے برقرار رہنے کی یہ شرط ہے، اس کو ترک کرنا اور اس سے منہ موڑنا، توحید کو ترک کرنا، اس میں کمی کرنا، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم نہ دینا اور بری باتوں سے نہ روکنا، اور ظالم کا ہاتھ پکڑے بغیر لوگوں میں ناانصافی پھیلانا گمراہی و ناکامی کا سبب ہے۔ اسی طرح لوگوں کا آپس میں دھوکہ دھڑی کرنا، دین میں بدعات و خرافات پھیلانا، کمزوروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور جو اپنے دین کو نہیں جانتا اس کو دین حق کا علم نہ سکھانا، اور جس میں اس کے لیے نجات ہے اس کی رہنمائی نہ کروانا، اور جس میں اس کی ہلاکت ہے اس سے اسے نہ ڈرانا، ہلاکت و گمراہی اور ناکامی کا سبب ہے، اور دنیا میں نقصان و خسارہ اور دھوکہ و فریب کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے حالت میں تبدیلی کا غلبہ ہوتا ہے اور دین سے بیگانگی، اسی وجہ سے حالت میں تبدیلی آتی ہے، فتنے رونما ہوتے ہیں، کفار و منافقین کا، اہل بدعت و خرافات اور فاسق و فاجر جیسے دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور دین سے بیگانگی، قانون کی تبدیلی، پست لوگوں کی سربلندی اور فاضل لوگوں کے زوال کا باعث بنتا ہے، اور حکمرانوں، علماء و اہل رائے پر بدبختوں کے فتوے صادر ہوتے ہیں، پھر سخت فساد رونما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ اس کا دین برقرار رہتا ہے اور نہ دین محفوظ رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پس اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنا فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، اور ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کر جانے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں،
جماعت کے ساتھ رہو، اللہ کی نافرمانی کے سوا چیزوں میں سمع و طاعت سے کام لو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اور ولی امر کو شریعت کے مطابق نصیحت کرو، ان کی اصلاح و مدد اور توفیق کے لیے غائبانہ ان کے حق میں دعا کرو۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم میرے بعد مصیبت سے دوچار ہو گئے، پس صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر مل جاؤ۔ اسی طرح امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان قریب کچھ ایسی چیزیں و مصیبتیں رونما ہوں گی جسے تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم پر جو حق ہے اسے پورا کرو، اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگو۔ مزید امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر واجب ہے کہ امیر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، وہ جسے پسند کرے اور جسے وہ پسند نہ کرے، جب تک کہ اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم دیا جائے تو سمع و طاعت نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین نصیحت ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ امام بہقی نے سعید بن غفلہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو امیہ شاید کہ تم میرے بعد جانشین ہو، اس لیے امام کی اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اگر وہ تمہیں مارے تو صبر کرو، اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو صبر کرو، اگر وہ تم پر ظلم کرے تو صبر کرو، اور اگر وہ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے جس سے تمہارے دین میں کمی ہو تو تم اس سے کہو سمع و طاعت نہیں ہے، اور جماعت سے جدا مت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حرمین شریفین اور اس ملک کی قدردانی نصیب فرمائے، اور یہاں جو رحمتیں اور یہاں جو رحمت کی بارشیں اور نعمتیں ہیں اللہ انہیں برقرار رکھے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما،
یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب کو انہیں پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ یہاں جو نعمتیں ہیں اور رحمتیں انہیں برقرار فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔